اور یہ بات اب عمران خان کی سمجھ میں آ چکی ہے، جس کی وجہ سے پس پردہ روابط یا یوں کہہ لیجیے اپنا تھوکا چاٹنے کی تیاری پکڑ لی گئی۔ دنیا نے پی ڈی ایم حکومت کو پاکستان کی آفیشل اور ذمہ دار حکومت تسلیم کر لیا۔ کئی رہنما یہ چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ملاقات یا ڈیل ہو جائے اور لانگ مارچ نہ کیا جائے۔ اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ فیس سیونگ کے لیے وزیر اعظم خود عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دیں، اور تحریک انصاف تیار حکومت سے بات کرنے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ حالات یوں لگتا ہے جیسے بدلنے لگے ہیں۔ ایک جانب تو رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور دوسری جانب کام میں تیزی آ رہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شہباز شریف اور کابینہ خصوصی طور پر وزیر اعظم کے علاوہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو، یہ دو شخصیات اس وقت ملک کے اندرونی سیاسی خلفشار کو پس پش ڈال کر عالمی سطح پر پاکستان کی بہترین نمائندگی کرنے میں مصروف ہیں، اور بالآخر اب اس کے بہتر نتائج ملک اور بیرون ملک نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بات اب عمران خان نیازی کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے کہ حالات اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ جو غلیظ بیانیہ انہوں نے حکومت اور اداروں کے خلاف بنایا تھا، ان میں سے ہوا لیک ہو چکی ہے اور وہ گھٹیا پروپیگنڈا اب ایکسپوز ہو رہا ہے۔ دنیا نے پی ڈی ایم حکومت کو پاکستان کی آفیشل اور ذمہ دار حکومت تسلیم کر لیا ہے، اور یہ بات بھی کوئی حیرانی کی نہیں ہے کہ عمران خان سے زیادہ اعتماد دنیا نے حکومت پر دکھایا، اور یہ بات اب عمران خان کی سمجھ میں آ چکی ہے، جس کی وجہ سے پس پردہ روابط یا یوں کہہ لیجیے اپنا تھوکا چاٹنے کی تیاری پکڑ لی گئی۔ دونوں طرف کے حالات حاضرہ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں سیلاب کی تباہ کاریوں، موسمیاتی تبدیلی، مسئلہ کشمیر، بھارت سے تعلقات، افغانستان کی صورتحال اور دہشت گردی کے معاملات پر بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں سالانہ اجلاس سے خطاب میں کہا، میرا دل اور دماغ اس وقت بھی پاکستان میں ہے جو سیلاب سے متاثر ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہم کس وقت سے گزر رہے ہیں۔ میں یہاں سب کو بتانے آیا ہوں کہ پاکستان کن حالات سے گزرا ہے۔ 40 دن اور 40 راتوں تک ایسا سیلاب آیا جیسا دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ 650 عورتوں نے سیلاب میں بچوں کو جنم دیا۔ ابتدائی اندازے کے مطابق 4 ملین ایکڑ فصل تباہ ہوئی۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے ایسے اثرات پاکستان نے کبھی نہیں دیکھے۔ گلوبل وارمنگ نے پورے خاندان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان اس وقت دنیا کا گرم ترین ملک بن گیا ہے۔ جو پاکستان میں ہوا ہے وہ پاکستان تک محدود نہیں رہے گا۔ پاکستان کا گلوبل وارمنگ میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے دنیا سے موسمیاتی انصاف کی امید لگانا غلط نہ ہوگا۔ سیکرٹری جنرل UN اور ان تمام رہنماؤں کا شکریہ جو اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ جب کیمرے چلے جائیں گے تو ہم بحران سے نمٹنے کے لیے اکیلے رہ جائیں گے۔ یہ بحران جس سے نمٹنے کے لیے ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اس سیلاب کی وجہ سے 11 ملین لوگ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا 20ویں صدی کے معاملات سے توجہ ہٹا کر 21ویں صدی کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ورنہ جنگیں لڑنے کے لیے زمین ہی باقی نہیں بچے گی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن کا انحصار مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسئلے کے حل پر ہے۔ کشمیریوں کے خلاف بھارتی بربریت نے کشمیر کو دنیا کا سب سے بڑا فوجی علاقہ بنا دیا۔ بھارت مسلم اکثریت والے کشمیر کو ہندو اکثریت میں بدلنے کے لیے غیر قانونی تبدیلیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق رائے دہی یقینی بنانے تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ ہم پڑوسی ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم امن کے ساتھ رہیں یا جنگ کر کے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بھارت سمیت تمام ہمسائے ممالک سے پرامن تعلقات چاہتے ہیں۔ خطے میں مستحکم امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات نے امن عمل متاثر ہوا ہے۔ شہباز شریف نے کہا میں بھارت کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ کشمیر پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ مشترکہ وسائل عوام کی بہتری کے لیے استعمال کر سکیں۔ مشترکہ وسائل ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے اور اسی طرح کے دوسرے مسائل کے حل کے لیے ہم استعمال کریں گے تو بہتر یہی ہوگا۔
ہم بھارت کے ساتھ طویل مدت کا امن چاہتے ہیں۔ بھارت سے طویل امن صرف مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل میں مزید 11 غیر مستقل ارکان شامل کر کے اس کے اختیارات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل میں مزید مستقل ارکان شامل کرنے سے توازن خراب ہوگا، جو بہتر نہیں ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ہر شکل اور صورت میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں، تاہم سرحد پار دہشت گردی کو شکست دینے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسلاموفوبیا ایک عالمی رجحان ہے۔ 9/11 کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف رویوں میں شدت آئی ہے۔ یہ ایک واضح اور جامع خطاب تھا۔ پاکستان سے بہت عرصے بعد کسی وزیر اعظم نے بغیر کسی جارحانہ انداز میں اصل مدعے اور اس کے حل پر بات کی ہے، جس نے دنیا کو متوجہ کیا ہے کہ بیان بازیوں سے ہٹ کر حل کی طرف جانا چاہیے۔ حقائق کے ساتھ مسئلہ کشمیر اور افغانستان کا تذکرہ کرنا پاکستان کی ریاستی پالیسی ہے، اور وزیر اعظم نے بخوبی اس کو بہتر انداز میں نبھایا ہے۔ سیلاب کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے عوامی رائے پر بھی ایک سروے شائع ہوا ہے۔ گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق 81% پاکستانیوں نے ملک میں سیلاب کی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دے دیا۔ سروے کے مطابق 70% پاکستانی سیلاب کے باعث مالی نقصانات اور 58% کھیتوں اور فصلوں کو پہنچنے والے نقصان پر شدید پریشان نظر آئے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ 70% پاکستانیوں نے جنگلات کی بے دری کٹائی کو سیلاب سے بڑے نقصانات کی وجہ قرار دیا ہے۔ یہ تمام تو وہ پہلو ہیں جن پر عملی طور پر کام ہو رہا ہے، اور حکومت کو ایک بہترین سمت کی جانب رواں ہم دیکھتے ہیں، مگر اس سے ایک انا پرست شخص انتہائی خوفزدہ ہے، اور اب اس کی بوکھلاہٹ عدالتی معافی سے نکل کر ریاستی ترلے منتوں پر آ چکی ہے۔ تحریک انصاف میں اندرونی سطح پر بھی شدید قسم کے اختلافات دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ وہیں اب عمران نیازی جو مسٹر ایکس وائی اور نیوٹرل کہہ کر سے ریاستی اداروں اور ان کے سربراہان کو جلسوں میں تنقید کا نشانہ بناتا تھا، وہ ان سے ملاقات کے لیے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ سینئر صحافی سلیم صافی نے آج کے اپنے کالم میں انکشافات کیے ہیں جو ایک نیا پینڈورا باکس کھول چکے ہیں۔ سلیم صافی نے لکھا کہ ایوان صدر میں آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات کیوں اور کیسے ہوئی، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ ان سب سوالوں کا جواب اور متعلقہ معلومات کافی دنوں سے ان کا کہنا ہے میرے سینے میں دفن تھی، تاہم اس وجہ سے میں اس طرف نہیں جا رہا تھا کہ کہیں سیلاب زدگان پر توجہ نہ دینے کے جرم میں بھی برابر کا شریک نہ ہو جاؤں۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان باز آ رہے ہیں، نہ ان کے ترجمان اور نہ ان کا حامی میڈیا۔ پہلے ایوان صدر میں اس خفیہ میٹنگ کی خبر لیک کی، پھر عمران نیازی نے اپنے رویے سے ایسا تاثر دیا جیسے انہیں پھر اسٹیبلشمنٹ نے گود لے لیا ہو، پھر ساتھ ایک اور جھوٹی خبر پھیلا دی کہ آرمی چیف ایک کور کمانڈر کی گاڑی میں جا کر ایک سیف ہاؤس میں عمران نیازی سے ملے۔ کچھ ریٹائرڈ فوجیوں کے ذریعے یہ جھوٹ بھی پھیلایا گیا کہ میٹنگ کی کوشش پی ٹی آئی نہیں بلکہ فوج کی طرف سے ہوئی۔ عمران نیازی صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے دوبارہ یو ٹرن لیا اور DGISPR کا نام جلسوں میں لے کر فوج کو عوام کے سامنے آنکھیں دکھانے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد شاید ہی کوئی روز ایسا گزرا ہو کہ جب نیازی صاحب یا ان کے کسی نمائندے نے کسی نہ کسی چینل سے آرمی چیف یا DGISI کا منت ترلنا کیا ہو۔ ان کا یہی مطالبہ رہا کہ وہ ماضی کی طرح انہیں گود لے کر موجودہ حکومت کو رخصت کر کے دوبارہ انتخابات کروا دیں، تو سب کچھ کرنے کو تیار۔ ان رابطوں کے درمیان انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو گارنٹی کے ساتھ ایکسٹینشن کی بھی آفر کی، لیکن وہ نیوٹرل رہنے پر اصرار کرتے ہوئے ملاقات سے انکار کرتے رہے۔ نہ چیف کے رشتہ داروں کو چھوڑا گیا، نہ سابق فوجی افسران کو، اور نہ ان کے ذاتی دوستوں کو۔ نوبت یہاں تک آئی کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندے زلمے خلیل زاد سے بھی آرمی چیف کو درخواستیں کروائی گئیں کہ وہ عمران نیازی سے ایک ملاقات کر لیں۔ واضح رہے کہ امریکی نیو کانس کے رکن زلمے حکومت کی تبدیلی کے ایک ماہ بعد پاکستان آئے تھے اور نیازی صاحب سے خفیہ اور طویل ملاقات کی تھی۔ علاوہ ازیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی دن رات ترلے منتوں میں لگے رہے، جبکہ عارف علوی بھی ہمہ وقت اسی کام میں لگے رہے، لیکن آرمی چیف پھر بھی ملنے کو تیار نہیں تھے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ایک دن اچانک عارف علوی آرمی چیف کے گھر جا پہنچے
اور کافی دیر تک منت طلع کر کے انہیں اپنے گھر یعنی ایوان صدر میں اپنے لیڈر عمران نیازی سے ملاقات پر آمادہ کیا۔ چنانچہ نیازی صاحب سے شدید مایوس اور دکھی جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مطلع کر کے اس ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے۔ حسب عادت عمران نیازی نے ان سے درخواست کی کہ وہ MKM اور باپ پارٹی الگ کروا کے موجودہ حکومت کو ختم کر دیں اور فوری انتخابات کروا لیں۔ جواب میں انہیں بتایا گیا کہ پہلے ہی PTI کے لیے غیر آئینی کردار ادا کرنے کی وجہ سے فوج بہت بدنام ہوئی ہے اور وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کر سکتی۔ ان کے سامنے اعداد و شمار رکھ کر بتایا گیا کہ اگر وہ اقتدار میں رہتے تو جون تک ملک ڈیفالٹ کر جاتا، جبکہ امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے سے بھی انہوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ عمران نیازی اصرار اور عارف علوی وغیرہ بیچ بچاؤ یا منت طلع کرتے رہے، تو جواب میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی تمام احسان فراموشیوں اور فوج میں تقسیم کرنے کی کوشش کے باوجود فوجی قیادت ان کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتی اور نہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو بھٹو یا نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ہوا، لیکن فوج انہیں فوری طور پر الیکشن نہیں دے سکتی۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ موجودہ سیٹ اپ نے IMF سے ڈیل کر کے وقتی طور پر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاشی استحکام آ گیا ہے۔ ابھی ڈالر اور مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ یوں ہی لمبی اور طویل ملاقات کا تذکرہ سلیم صافی نے کیا ہے، جس کا لب لباب یہی ہے، ترلے جاری رہے، منتیں جاری رہیں، مگر مکمل انکار ملا، اور واضح جواب تھا کہ ہم آئینی راہ پر ہیں اور ہم نیوٹرل ہیں اور رہیں گے۔ اسی طرح کے انکشافات ایک اور سینئر صحافی انصار عباسی نے بھی کیا کہ بظاہر عوام میں اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے سخت موقف دکھایا جا رہا ہے، وگرنہ کئی رہنما یہ چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ملاقات یا ڈیل ہو جائے اور لانگ مارچ نہ کیا جائے۔ اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ فیس سیونگ کے لیے وزیر اعظم خود عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دیں، اور تحریک انصاف تیار حکومت سے بات کرنے کو۔ اس وقت اگر دیکھیں تو حالات بدل چکے ہیں، میز کہیے تو گھوم چکا ہے۔ اگر حکومت یوں ہی اپنے عملی اقدامات اور دنیا کے سامنے پاکستان کی امیج سدھارنے میں مصروف عمل رہی تو بہت جلد پاکستان میں خوشحالی آتی دکھائی دے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔